لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جو استنباط کا لغت میں معنی یہ ہوتا ہے پانی کا ڈول کے ذریعے کنویں سے نکالنا، اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ ڈول ڈال کے کسی برتن کے ذریعے کنویں سے پانی کو نکالنا، اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ اور یہ استنباط کیا ہے؟ جس طرح پانی نکالنے والا کنویں سے پانی کو نکال لاتا ہے، اس طرح علم کی گہرائی رکھنے والا کتاب و سنت سے مسئلے کا حل نکال لاتا ہے، اس لیے اس کو استنباط کہا جاتا ہے۔ یعنی جو مجتہدین ہیں، جو صاحبان استنباط ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جیسے لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پانے والے تھے، اور اس صحبت کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نفسانی خواہشات سے پاک کیا ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت تھی، اس کے باوجود سارے مسئلہ نہیں بتاتے تھے، سارے فتویٰ نہیں دیتے تھے، چند تھے جو فقہا تھے، ان میں سے چند تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گزشتہ 2 سالوں سے اس بات پر ہم زور دے رہے ہیں کہ ہر بندہ فتویٰ نہ دے، ہر بندہ مسئلہ نہ بتائے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہیں، کسی 1999 کی بات ہے کہ یہاں ٹرالی اڈے کے قریب ایک مسجد میں ایک بندے نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو دوسروں کے لیے سننا واجب ہو جاتا ہے، لہذا اگر سارے اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور سن نہیں رہے دوسرے تو وہ گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک پڑھ رہا ہو باقی سن رہے۔ تو ایک بندے نے اٹھ کر کہا کہ یہ جو حفظ کی کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، اب ہر بچہ اونچا اونچا اپنا پڑھتا ہے، اگر ایک پڑھتا رہے باقی سنتے رہے تو یاد نہیں ہوتا، سب کو اپنا اپنا پڑھنا پڑتا ہے، تو کیا یہ سارے گناہگار ہوتے ہیں؟ تو اس مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں سارے گناہگار ہوتے ہیں۔ اب 8-9 سال کے بچوں کے لیے یہ کہنا کہ وہ گناہگار ہوتے ہیں جو احکام شرع کے مکلف ہی نہیں ہیں، اس وقت پھر وہ اسلامی یونیورسٹی تک وہ مسئلہ لے کر گئے تو حل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی بندے نے مسئلہ تو بیان کر دیا بارے شریعت میں سے چھوٹا سا لے کر، لیکن اس کو سنبھال نہیں سکا۔ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کا پیرا دینا، اس کا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے فتویٰ بہت احتیاط کا کام ہے۔